نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، شیخ محمد رحمانی یہ غیر مقلدین کے کوئی مولوی صاحب ہیں، یہ انڈیا کے ہیں۔ ان سے ایک سوال پوچھا گیا اور سوال بڑا اہم تھا، جو ہم اس بات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کر کے نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہیں، ان کا شمار علماء میں نہیں ہے۔ اب یہ کہہ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے، اس سے لوگ منع کرتے ہیں کہ ان سے ان کی بات نہ سنی جائے یا ان کی بات نہ لی جائے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ اس پر مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک غیر مقلد تھا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ عام لوگ بیچارے جو سادہ لوگ تھے، کوشش تو یہی ان کی ہوتی ہے نا کہ ایسے لوگوں کو وہ بس اصول میں ڈالتے ہیں۔ انہیں جا کر پوچھتا تھا کہ بھائی بتاؤ، آپ کے گھر میں بخاری شریف پڑی ہوئی ہے؟ تو ظاہر بات عام بندہ بیچارہ وہ کہتا بھائی ہمارے پاس بخاری شریف نہیں ہے، اور بعض تو ایسے جنہیں پتہ ہی نہیں بخاری شریف ہے کیا نہیں۔ تو وہ کہتے اب آپ کے قریب کوئی غیر مسلم ہے، دور یا قریب، تو اگر کوئی بتا دیتا نا کہ ہاں ہے، تو کہتا جا ان سے پوچھو ان کے گھر میں بخاری شریف ہے۔ تو کہتے بھائی ان کے پاس تو نہیں ہوگی، کہا پھر تمہارے اور ان کے اندر کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں غیر مقلد کا دھوکہ اور وسوسے، اندازہ لگائیں۔ اب اس طرح ان کو کہ بھائی تم بخاری نہیں رکھتے ہو، تم بخاری نہیں پڑھتے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، پھر ان کی غیر مسلم ہو، تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اس طرح عام لوگوں کو، کبھی ایسا دور تھا اس طرح ترغیب دیتے تھے کہ جاؤ حدیث پڑھو، قرآن حدیث پڑھو۔ ہمارے علماء سمجھائے تھے کہ علماء کی بات سمجھیں، علماء سے قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ کہتے تھے یہ روکتے ہیں، حدیث سے روکتے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اس لیے روکتے ہیں، بات کھل جاتی ہے نا اس لیے روکتے ہیں، ان کی راز فاش ہو جاتے ہیں اس لیے روکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ہر طرح دھوکوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے یہی غیر مقلدین۔ اور ابھی اس سے پہلے ہماری ایک ویڈیو کلپ گزر چکی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سبتین شاہ نقوی کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی کسی کے پاس نہ پڑھا ہوا ہو، مدرسے کے قریب بھی نہ گزرا ہوا ہو، لیکن پکا ہو نا، عقیدے میں پکا ہو، بس اس سے بات تم لو، اسے ممبر پر بٹھاؤ۔ اب آپ دیکھ لینا، یہ ان کی پرانی باتیں تھیں، اور ان کا یہ طریقہ کار تھا، لوگوں کو اس طرح ایک ترغیب دلایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے، لیکن وقت تو بدل جاتا ہے نا، بات تو سامنے، حق تو پھر حق ہی رہتا ہے نا۔ اب یہ سوال بالکل ہی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ بھائی جو لوگ عالم نہیں ہیں، علماء میں ان کا شمار نہیں، قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، ان کی بات سنیں یا نہ سنیں۔ تو شیخ محمد رحمانی کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، بہت سارے لوگ قرآن و حدیث بیان کر کے نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہیں، یہ کہہ کر ان سے سیکھنے سے منع کیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے یہ بہت بنیادی سوال ہے، اورنگ آباد کی سرزمین پر یہ سوال اور بنیادی ہو جاتا ہے۔ کیوں بنیادی سوال ہے؟ دیکھیے اس بات کو سمجھ لیں کہ علم کس سے لیا جائے اور کس سے نہ لیا جائے، اس کے لیے صحابہ کرام نے، علماء امت نے مستقل ضوابط ذکر کیے ہیں۔ کیا اسباب ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لمبا اور طویل سفر کر کے گئے، کوئی ایک حدیث سننی تھی جس محدث سے، اس کو سویرے کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے گھوڑے کو اپنے قریب بلا رہا ہے یا برتن کو دکھا کر کے بلا رہا ہے، جبکہ برتن میں یا ہاتھ کے چلو میں چارہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے کیا کیا؟ محدث ہونے کے باوجود واپس آ گئے کہ ایک شخص جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ علم نہیں لیا کیونکہ ضوابط ہیں، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور کے اخیر میں مدینہ میں 100 سے زیادہ ایسے فقیہ تھے جو قابل اعتماد تھے، لیکن صحابہ کرام اور بڑے تابعین ان سے علم لینے سے روکتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو 2 طریقوں پر بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک تو علم حدیث لینے سے روکتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق عمومی لحاظ سے علم لینے سے روکتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں
کہ ان سے علم لینے سے صحابہ و تابعین کیوں روکتے تھے؟ یہ 100 سے زیادہ لوگ جو متقی پرہیزگار قابل اعتماد ہیں، لیکن ان سے علم لینے سے روکا جاتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے علم اپنے علماء سے یا اساتذہ سے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ کتابوں سے پڑھ لیا تھا، کتابوں کا مطالعہ کر کے عالم بن گئے تھے۔ ناظرین کرام، بات کتنی واضح ہے اور کتنی کھل کر آ جاتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے علماء کرام نے جو باتیں بتائی تھی کتنی یعنی بالکل ہی کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کیسے بات صاف ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اسے جو سوال پوچھا گیا، اب کہتے ہیں یہ بنیادی سوال ہے، مانتے ہیں بنیادی سوال ہے۔ پھر آپ نے سنا اس میں امام بخاری کا واقعہ سناتے ہیں کہ وہ جو گھوڑے کے سامنے وہ دانہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دانہ برتن میں نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے چلو میں اگر نہیں ہے تو ایک قسم کا دھوکہ، اس سے بھی حدیث نہیں لی اس محدث سے۔ پھر صحابہ کرام کے دور کا تذکرہ کیا کہ 100 سے زائد فقیہ تھے جو قابل اعتماد تھے، لیکن صحابہ کرام اور تابعین ان سے علم لینے سے روکتے تھے کہ ان سے علم نہ لو۔ قابل اعتماد بھی تھے، فقیہ قابل اعتماد تھے۔ اب کہتے ہیں امام مالک نے کہا کہ یعنی 2 قول نقل کیے کہ ایک یہ کہ عام علم، ایک یہ حدیث کہ حدیث بھی نہ لو۔ اب وہ حدیث سنا رہے ہیں، بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں ہم لیتے ہیں، جو حدیث پیش کریں ہم لیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام حدیث لینے سے روکتے تھے، امام مالک کا قول نقل کر رہے ہیں، یہ خود شیخ محمد رحمانی، کہ حدیث بھی ان سے نہ لو، حدیث اگر سنائیں تو نہ لو، قابل اعتماد ہیں، حدیث ان سے نہ لو۔ کیوں نہ لو؟ کہتے ہیں کہ امام مالک فرماتے تھے کہ صحابہ اس لیے ان سے علم لینے سے روکتے تھے کہ ان لوگوں نے علماء سے علم نہیں سیکھا، اپنے اساتذہ سے علماء سے علم نہیں سیکھا، بلکہ کتابیں پڑھیں، جس طرح غیر مقلد کتابیں پڑھا کر لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے اور فری میں بانٹتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو مفت میں دے جاتے ہیں، فری میں دے جاتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہوں اچھی طریقے سے۔ اب کہتے ہیں ان سے حدیث لینے سے صحابہ روکتے تھے جو کتابوں سے پڑھ کر اب کے مطالعہ کر کے عالم بنے۔ یہ شیخ محمد رحمانی اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ایک اور بات جو اس نے ابتدا میں کہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے اور علماء امت نے مستقل ضوابط ذکر کیے ہیں کس چیز کے، کہ علم کس سے لیا جائے۔ یعنی یہ ضوابط پہلے سے طے تھے کہ علم کس سے لینا ہے، اس سے جو علماء سے سیکھ کے بتائے۔ یعنی جو تقلید کر کے اپنی مرضی سے تحقیق کرے وہ گمراہ ہے۔ علماء کی بات مانے، ائمہ کی بات مانے، دین کے ماہرین کی بات مانے، اس سے تم حدیث لو، اس سے تم علم لو۔ یہ بات ہے اصل جو یہاں ذکر کی گئی ہے۔ اب یہ کہتا ہے یہ ضوابط ہیں صحابہ اکرام اور علماء امت، یعنی یہ ضوابط تھے، اتنے وقت تم نے چھپائے، اتنے وقت تم لوگوں کو یہ کہتے رہے جاؤ حدیث پڑھو، اتنے وقت لوگوں کو یہ کہتے رہے بخاری تمہارے گھر میں نہیں، تمہارے اور مسلمانوں میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہتے رہے اتنے وقت تو تمہاری یہ سبتنشانہ کو یہ کہتے رہے کہ جو مدرسے کے نیڑے بھی نہیں گزرا اس کو بھی ممبر پہ بٹھاؤ اگر اہل حدیث ہے۔ یعنی مکمل دھوکہ دیتے رہے، لیکن دھوکہ اب انہوں نے بات کیوں ظاہر کی؟ اس وجہ سے کہ اس سے نقصان ہوا ہے۔ نقصان یہ ہوا ہے جو آوارگی ہے نا، تقلید کو چھوڑنا آوارگی ہے، جس طرح آیا تو نتیجہ یہ نکلا کسی نے کس طرح منہ کر لیا، کسی نے کس طرح منہ کر لیا، اور پتہ نہیں کتنے گروہ بن، جس طرح ان کے علماء نے اقرار کیا کہ ان کے یعنی دھڑے بن گئے ہیں اور ہر ایک دھڑا مستقل فرقہ بن چکا ہے، یہ ان کا اقرار ہے، تو ان کا نقصان ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں علماء سے جو علم نہیں لیتا اس کی بات نہ مانو، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمارے علماء پہلے کہتے چلے آ رہے۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیں، جو غیر مقلدین جو لوگوں کو کتابیں دے رہے ہیں اور ان کو لوگوں سے مطالعہ کر رہے ہیں، ان سے حدیث لینا بھی درست نہیں ہے ان کے علماء کے بقول۔